إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه رواه البخاري ومسلم تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بزرگی و برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین جمعہ میری ماؤں اور بہنوں آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرنی ہے وہ ایک اہم موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے وہ ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کریں میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اللہ رب العالمین نے اولاد کی شکل میں ہمیں ایک عظیم نعمت دی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے ان پر واجب ہے ان پر فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں
اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت آنکھ ہے، کان ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں تو بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے جسم میں ہی نظر آ جائیں گی۔ تو ایک عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے اولاد بھی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قیامت کے روز ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں اور اپنی مشہور کتاب سنن الکبریٰ میں نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ماں کو ایک طرف کھڑا کرے گا اور باپ کو ایک طرف کھڑا کرے گا، اور بیچ میں اولاد کو کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو اولاد ہمیں عطا کی ہے، قیامت کے روز ماں باپ کے بیچ میں اولاد کو کھڑا کرے گا، وہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ پھر اللہ رب العالمین اولاد سے پوچھے گا، بچوں سے پوچھے گا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو کہے گا اے رب العالمین یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ پھر والدین سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ آپ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ رب العالمین یہ ہمارے بچے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ آپ نے دنیا میں انہیں کون سا ادب سکھلایا ہے، کون سے ادب کی انہیں تعلیم دی تھی، اور کون سی تعلیم انہیں سکھلایا ہے؟ یعنی اسلامی آداب، کیسے سویا جاتا ہے، سونے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، اس کی کون سی دعا ہے، آپ نے انہیں بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ بڑا عجیب مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب ہم کیا دیں گے جب اپنے بچوں کی تربیت اسلامی طور طریقے پر ہم نہیں کریں گے؟ انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ سونے کے آداب کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کون سا جواب دیں گے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو، جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالو، اور جس طریقے سے اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے زندگی گزارنے کا، اسی طریقے پر زندگی گزارو۔ پھر اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا ایک عظیم مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز بے بنیاد اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ یہ مائک ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ آدمی گاڑی خریدتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آدمی گھر بناتا ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز
چھوٹی ہو یا بڑی، بغیر مقصد کے اس دنیا کے اندر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا بغیر مقصد کے؟ نہیں بھائیو، اللہ رب العالمین کے پیدائش کا جو مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اس کا جو مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کو تنہا سمجھو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ اس کے بعد آپ دنیا میں پھلو پھولو، خوب کماؤ، کوئی نہیں منع کر رہا ہے، شریعت کہیں بھی منع نہیں کر رہی کہ آپ روزی نہ کماؤ، آپ حلال روزی کماؤ، جتنا مرضی اتنا کماؤ، لیکن جو ہمارا مقصد ہے اس کو خیال میں رکھو، اس کا ذہن میں رکھو کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کس لیے آئے کہ کھیلیں کودیں اور عیاشی کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس کے بعد جب قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قبر میں اتار دیا جائے گا، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم تو کچھ تیاری ہی نہیں کر کے آئے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس سے بہتر ہے کہ وہاں افسوس ہو، وہاں پچھتاوا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ذمہ داری عطا کی ہے، اسے ہم کما حقہ ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس آگ پر، جس جہنم پر سخت مزاج اور تندخو فرشتے مقرر ہیں، موٹے تازے، اور مزاج میں ان کے نرمی نہیں، ان کے دل میں رحم نہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو تو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے، ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے جو اصول دیے ہیں، جو قانون اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جو مقصد ہمیں بتایا گیا ہے، اس مقصد کے تحت اگر ہم زندگی گزاریں گے اور اپنے بچوں کو اس کا پابند بنائیں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کے ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو، یا کسی گاؤں سماج کا ذمہ دار ہو، یا کسی مسجد مدرسے کا ذمہ دار ہو، یا کسی سوسائٹی کے ذمہ دار ہو، یا اپنے گھر کا ذمہ دار ہو، اس کے ماتحت میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، تم کو ذمہ دار بنایا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر ہم ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا کریں گے تو یقیناً ہم جواب دے دیں گے، اور اگر نہیں ادا کریں گے تو خسارہ کے علاوہ اور کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں۔ والرجل راع فی اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولة عن رعیتها، میری مائیں اور بہنیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ خاوند شوہر اگر گھر پر نہیں ہے
تو وہ اس کے گھر کی ذمہ دار ہیں، اس کے اجازت کے بغیر ایک تنکا ادھر کا ادھر نہیں کر سکتی ہے، اس کے اجازت کے بغیر اس کی ناموجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر مارکیٹوں میں اور شہروں میں نہیں گھوم سکتی ہیں۔ یہ ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے روز اس ذمہ داری کے متعلق ان عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ شوہر روزی روٹی کی تلاش میں ہفتے بھر، مہینے بھر، سالوں بھر دور رہتا ہے گھر سے، اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور آج عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ گھر کو لاک کر کے اور شوہر کو بغیر خبر کیے ہوئے، بغیر کسی ضرورت کے، بلا کسی ضرورت کے شوہر کے آنکھ میں دھول جھونکتے ہوئے سہیلیوں کے گھر پہ، بازاروں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں اکیلے تنہا، نہ کوئی بھائی ساتھ میں ہے، نہ کوئی محرم ساتھ میں ہے، اکیلے اور تنہا دردراتی پھرتی ہیں۔ کوئی خوف نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذمہ داری کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یستریعہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص کو اللہ تعالی ذمہ دار اور نگراں بناتا ہے، باپ ہے تو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بھائی بہن کا ہو سکتا ہے ذمہ دار ہو، تو جس شخص کو اللہ تعالی ذمہ دار اور نگراں بناتا ہے، پھر وہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے آخری دم تک، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسے نصیب نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے۔ تو یہ جان لو کہ ایسے شخص کے بارے میں نہیں کہتا، یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام قرار کر دیا گیا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں، یا کسی مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار ہیں، یا کسی اور جگہ کے ذمہ دار ہیں، تو اگر ہمارے اندر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو ہم اس ذمہ داری کو اٹھائیں، اور اگر یہ ڈر ہے کہ ہم سے کوتاہی ہوگی، ہم خیانت کر جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں، ورنہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ دھوکہ دیا، تو یہ سمجھ لو کہ جنت حرام ہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جو لوگ اپنے بچوں کو دین سے آشنا کراتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج یہ سب کیا ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، قرآن و سنت کس چیز کا نام ہے، یہ ساری چیزیں سکھلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی، نیکی کمانے کا ذریعہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا سارے دروازے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر وہ کر کے جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ بتائیے کون ایسا شخص ہے جس کو اس کی ضرورت نہ ہو؟ کون ایسا شخص ہے جس کو نیکیوں کی ضرورت نہ ہو؟ اگر دنیا میں ضرورت نہیں، دنیا میں اس بات کا احساس نہیں، دنیا میں اس بات کی تڑپ نہیں، تو یقین مانیے قیامت کے روز آپ یہ خواہش کریں گے کہ میری پوری دولت، پوری پراپرٹی،
پوری جائیداد دے کر بھی ایک نیکی کا سودا کر لیا جائے تو اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا، اس وقت یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکیوں کے لیے انسان تڑپے گا، اور اس کے پاس اگر نیکیاں کم ہیں تو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسا کام بھی کریے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے، اس کا ثواب جاری رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی راستے کھول دیے ہیں، اس کے لیے بھی طریقہ بتلایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کر کے جائے تو وہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریۃ۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ، کہیں مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ خرچ کر سکیں، تو مسجد میں لا کر ایک پنکھا لگا دیا، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، لا کر ایک لائٹ لگا دیا۔ جب تک لوگ اس پنکھے سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک لوگ اس لائٹ کا استعمال کریں گے، تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی غریب کے یہاں نل لگوا دیا، آپ نے کسی غریب کے یہاں ایک آدھ کمرہ بنوا دیا، اور کوئی اور کام آپ نے رفاہی کام کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، تو یقین مانیے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کوئی قرآن و حدیث کی علم دے رہا ہے، کوئی اور چیز، کوئی ایسا علم سکھا رہا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ آخری چیز جو میرے ذکر کرنے کا مقصد ہے، جو میرے موضوع سے متعلق ہے، وہ ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد۔ اگر آپ نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑا ہے، لڑکا یا لڑکی کی شکل میں، تو وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حقوق کا اسے علم ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر ہاتھ بلند کر کے اپنے والدین کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین نیک اولاد کی دعا کو والدین کے حق میں قبول فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو سکھلایا ہی نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو بتلایا ہی نہیں کہ دعا کیا چیز ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ کیسے بلند کیا جاتا ہے۔ آپ تو روپے کے چکر میں پھنسے رہے، آپ تو گاڑیوں کے چکر میں پھنسے رہے کہ اگر میں اس کو بڑا سے بڑا ڈگری دلا دوں تو وہ روپیہ زیادہ کمائے گا۔ کوئی شک نہیں، آپ بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اونچی سی اونچی تعلیم دیجئے، لیکن اسلامی طور طریقے پر اور اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے یہ دینا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام کی بنیادی تعلیم کا علم آپ نے اسے نہیں دیا تو آپ کوتاہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے والدین کے اوپر ہے، چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے نصرانی بنا دیں، چاہے اسے عیسائی بنا دیں، اور چاہے اسے مجوسی بنا دیں۔ ظاہر سی بات ہے، والدین جس طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں گے، اگر آپ نے اسے یہودی اسکول میں داخل کرایا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ یہودی بن جائے، اگر آپ نے اسے
عیسائی اسکول میں داخل کرایا تو کوئی بعید نہیں کہ وہ عیسائی بن جائے، اگر آپ نے اسے مجوسیوں کی تعلیم دی تو وہ مجوسی بن جائے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے، اور کٹگھرے میں آپ ہی کھڑے کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے، اور وہ صحیح عقیدے والا ہوتا ہے، اس کے والدین کے اوپر ہے کہ اسے کس راستے لے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، عظیم مسئلہ ہے کہ آج مسلمانوں کے بچوں کا آپ دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے بچے آپ گزریے تو گول بنا کے 4-5 لوگوں کی شکل میں موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے، قرآن کی ایک سورت نہیں یاد ہے، لیکن پب جی کے بارے میں ساری معلومات ہے۔ افسوس ہے اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے بچوں کی پرواہ کیے انہیں دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ زندگی تو گزر جانے والی ہے، کٹ جانے والی ہے، چند روزہ زندگی ہے، کوئی 50 سال کے لیے ہے، کوئی 60 سال کے لیے ہے، لیکن امت محمدیہ کی جو اوسط زندگی ہے وہ 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے، اس سے زیادہ شاذ و نادر ہی لوگ جیتے ہیں، یہی ہماری زندگی ہے۔ اس کے بعد ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا، اور اصل زندگی وہاں سے شروع کی ہوگی جس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، جس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، جس کے لیے ہمارا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ ابھی بہت زندگی باقی ہے، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، وہاں دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ قبر میں اترے لوگ ہٹے کہ وہاں سے سوال و جواب شروع ہو جائے گا، پھر وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ نے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے تو وہی قبر آپ کے لیے محل بن جائے گا، اور اگر آپ نے زندگی قرآن و سنت کے مخالف میں گزاری ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے میں گزاری ہے، قرآن کی بے حرمتی میں گزاری ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہیں قبر سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے قبر میں جانا، سوال کا جواب دینا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس تربیت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ایک دو آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا اور بھلی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکتے رہنا، اور جب کوئی مصیبت پہنچے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر واویلا مت مچانا، شور شرابہ مت کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کر لینا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ کیا سکھلایا؟ نماز قائم کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اسے عادی بناؤ، اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور اس میں کوتاہی کرے تو اس کی پٹائی کرو، اس پر سختی کرو تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کیا لائیں گے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ والدین خود نمازی نہیں، والدین صرف جمعہ کے روز آتے ہیں، تو اپنے بچوں کو نماز کی کیا تعلیم دیں گے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو، ابھی وقت ہے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کریے، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، اور یہ عہد کیجئے کہ آج کے بعد سے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں گے۔ بچوں کے ساتھ محبت، شفقت، پیار سے پیش آنا چاہیے۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں
کہ ذرا سی غلطی پر اس کو پیٹ دیتے ہیں۔ محترم بھائی اور دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، ہاں بالکل، ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ تو دیہاتی لوگ کہنے لگے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، ہر شخص اس کو نوٹ کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا املکو ان کان اللہ نزع منکم الرحمہ، کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں سے رحمت کو کھینچ لیا ہے، اگر تمہارے دل کو پتھر بنا دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ اتنے سخت الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے بچوں سے نہایت ہی محبت، شفقت، پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کر دے تو اسے اطمینان سے بلائیں، سمجھائیں، یہ زیادہ اثر انداز ہوگی بنسبت کہ آپ اسے پیٹیں۔ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہ بچوں کے سامنے نہ تنہائی میں۔ جھوٹ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بغیر توبہ کے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آج اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو جھوٹ تو بالکل عام ہی ہے۔ ہم لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ غلط کام ہے۔ فراٹے سے جھوٹ بول رہے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ جب وہ بات کرے تو اس میں جھوٹ بولے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے نہ خود جھوٹ بولے اور نہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولے۔ بچوں کے درمیان انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے، بہت کوتاہی اس معاملے میں پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو 3-4 بچے بچیوں سے نوازا ہے تو ان کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ ایک کو گھر دے دیا، ایک کو گاڑی دلا دیا اور 2 بچوں کو ایسے سڑک پہ چھوڑ دیا، یہ وہ میرا نافرمان ہے۔ اس کا حساب اللہ لے گا۔ اگر بچہ آپ کی اطاعت کر رہا ہے، آپ کی فرما برداری کر رہا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بچوں کے درمیان نا انصافی کریں۔ ایک بچوں کو آپ نے بہت کچھ دے دیا اور دوسرے کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ ایک حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے کچھ مال دینا چاہا، مجھے کچھ مال دینا چاہا۔ والدہ، ان کی ماں، قربان جائیے اس ماں پر، ان کی ماں نے کہا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی جب تک کہ اس معاملے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے والد اپنے ساتھ لے کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ عرض کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے سارے بچوں کو دے رہے ہیں یا صرف انہی کو؟ تو نعمان بن بشیر کے والد نے کہا کہ نہیں، میں صرف انہی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف سے کام لو، ان کے درمیان عدل کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس لیے بچوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اسے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم، اسلامی آداب
ضرور سکھلائیں، ورنہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں، لیکن ساتھ ہی میں اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، سونے اور جاگنے کے آداب کیا ہیں، اس کی دعائیں کیا ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو سکھلانا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں سکھلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم یہ مان کے چلیں کہ ہماری زندگی چند روزہ ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کو جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ تو ہماری جو اصل زندگی ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں، اس کے لیے ہم پلاننگ کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے، اس دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، تو اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، اپنے بچوں کو اسلامی طور طریقے پر ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔